تصویریں دکھا کر مصور نے اپنی پہچان کرائی ہے۔ تو عوام کا سمجھنا یہ ترجمہ پڑھے، طرز استدلال انتہائی سادہ اور فطری، دلائل عقل اور حکمت کے عین مطابق ہو ہی نہیں سکتا کہ رواں ترجمہ پڑھا جائے، نصیحت حاصل نہ ہو، عبرت نہ ہو، موعظت نہ ہو، ترغیب اور تشویق کا پہلو اجاگر نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہے عوام کا سمجھنا۔ تو فہم قرآن عوام کے لیے بھی ضروری ہے، ان کے فہم کا دائرہ یہ ہے، ان کے فہم کا دائرہ یہ ہے۔ اور ایک ہے علماء کا فہم قرآن، علماء کا قرآن سمجھنا۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معانی کے گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں، معانی کے گہرے سمندر میں غوطہ لگائیں، صرفی تحقیق، نحوی تحقیق، احکام کی علتیں، پھر استنباط اور استخراج، نتائج، یہ ہے علماء کا قرآن کو سمجھنا۔ تو جب عوام اپنے دائرے سے نکل کر علماء کے دائرے میں داخل ہونا چاہے گی اور علماء والا پروٹوکول بغیر تحصیل علم کے تقاضے پورے کیے لینا چاہے گی، تو پھر گمراہی کا دروازہ لکل فن رجال۔ تو عوام کے لیے سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن کا فہم اور سمجھنا علماء کے لیے بھی ضروری ہے۔ عوام کے فہم کا دائرہ اور ہے، علماء کے فہم کا دائرہ اور ہے۔ عوام کو اپنے دائرے میں رہ کر فہم قرآن کا فریضہ ادا کرتے وقت علماء سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دائرے میں رہ کر فہم قرآن کا فریضہ ادا کرتے وقت علماء اور تفسیر کا علم رکھنے والے ماہرین سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے زمانے میں یہ بڑا مرض ہے، بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھے عربی آتی ہے، مجھے عربی آتی ہے، عربی گرامر میں نے پڑھی ہوئی ہے، لٹریچر پر عبور ہے، تو اب براہ راست قرآن کے الفاظ کا جو معنی، معانی کی جو مراد اور مصداق میں سمجھوں گا وہی صحیح ہوگی۔ تو یہ کہاں لکھا ہے؟ جو یہ سمجھے گا حقیقت میں بھی وہی۔ آج کل متجددین لوگوں کی گمراہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے، کیا ضرورت ہے مدارس میں جانے، کیا ضرورت ہے دینی حلقوں میں